بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ عیسیٰ نگری چرچ بھی گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان بھی ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر اور آئی جی عثمان انور بھی ہمراہ موجود تھے۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان نے چرچ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چرچز کی بحالی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پادریوں اور کرسچن کمیونٹی سے ملاقات کی اور کرسچن کمیونٹی کو چرچز کو بہترین حالت میں بحالی کی یقین دہانی کروائی۔ میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دل کی باتیں کر سکیں۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے، اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی، ریڈیکلائزیشن کی، پرتشدد رویوں کی۔ میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے معاشرے میں۔ مجھے اس خبر کا پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حکومت کو حلف لیے ہوئے غالباً 2 دن گزرے تھے اور یہ بدقسمت واقعہ رونما ہوا۔ تو تھوڑا سا میں نے غور کیا کہ تاریخ کے جروکوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ اور مائنورٹیز عمومی طور پہ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہمارے گلدستے کے مختلف جو پھول ہیں، کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف اس قسم کا نفرت انگیز عمل اور رویہ سامنے آیا؟ عیسائی جہاں جہاں روئے زمین، اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے، ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے، اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ حکم فرض ہے۔ جڑاوالا واقعے کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، ایک ایک متاثرہ خاندان تک چیک پہنچائیں گے۔ تمام گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر حالت میں بحال کریں گے۔ متاثرین کی بحالی کا کام ہفتوں نہیں، دنوں میں ہوگا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے بھی کرسچن بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کا دل ضرور تھا، جب پہلا یا دوسرا دن ہوا تو انہوں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ آنا چاہ رہے تھے۔ تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات چرچز کی، جو جلے وہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چرچ، چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے، چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈ اوور کریں گے، اور وہ ہم ہفتوں میں نہیں کریں گے، دنوں میں کریں گے۔ آلریڈی کل کے ریڈی ہو چکے ہیں، ایک اور ابھی ہو رہا ہے، باقی جو ہی آپ لوگ ہمیں چرچز ہینڈ اوور کریں گے، ہم فوری طور پہ چند دنوں میں آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ چیکس کی رہی بات، ابھی مجھے جیسے ہی پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ کچھ اور فیملیز بھی ہیں جن کے چیک نہیں ملے۔ ہمیں یہاں پہ 10 دفعہ بھی آنا پڑا، میں خود بھی آؤں گا۔ ایک ایک فیملی جس کو چیک ملنا چاہیے اس کو ملے گا، چاہے وہ 100 کے قریب ہیں، چاہے وہ اس سے زیادہ نکلیں گی، لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چیک کا حقدار ہے اور جس کا گھر جلا ہے اس کو وہ چیک ضرور ملے گا۔ اس بات پہ افسوس بھی ہے اور دل بھی بوجھل ہے کہ جو کچھ ہمارے اس ملک میں ہوا، اس علاقے میں ہوا، اس شہر اور اس بستی میں ہوا۔ ہمیں ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں زندہ رہنا ہے، کو ایگزسٹ کرنا ہے،
اور ہماری آپس میں پیار محبت اور اخلاقی قدریں اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ صرف یہ کہ رونما نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کو اس سے بھی پہلے رکنا چاہیے. اگر جناوالا افسوسناک سانحہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی جناوالا میں آمد کا سلسلہ جاری. مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کوآرڈینیٹر راہیلہ خادم کی کرسچن کالونی آمد. راہیلہ خادم نے متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے. علی، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، چند روز قبل جڑاوالا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اس کے تدارک کے سلسلے میں مختلف جو کمیونٹیز ہیں ان کی جانب سے جڑاوالا کا دورہ کیا جا رہا ہے اور جو متاثرہ کمیونٹی ہے ان میں مختلف امداد دی جا رہی ہے، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. اسی اسلام میں جو سابقہ ایم پی ہیں اور کوآرڈینیٹر ہیں مائنورٹی ونگ کی مسلم لیگ نون کی راہیلہ خادم میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم فرمائیے گا، آپ یہاں تشریف لائی ہیں، حالات آپ نے دیکھے ہیں، راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں جو واقعہ جڑاوالا کے اندر ہوا. آج ہماری پوری مسلم لیگ نون کی جو مائنورٹی کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ میرے ساتھ اس وزٹ میں شامل ہے اور بہت ہی افسوس، اور جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جتنا ظلم یہاں کیا گیا نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا. آج ہم سب جب وزٹ کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بنا کپڑوں کے بنا جوتوں کے اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں پر موجود ہیں. تو میرا تو پیغام ایک ہی ہے کہ ہمارا مذہب ہو یا کرسچنس کا مذہب ہو، ہم سب کا پیغام تو ایک ہے کہ برداشت، رواداری، حسن سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں رہنا. یہ کون ایسے شرپسند ہیں جو پاکستان کی ریاست کے اندر مائنورٹیز کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ بہرحال بے نقاب ان کے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کے ساتھ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بے نقاب بھی کریں اور ان کو کیفر کردار تک بھی جائیں اور قانون کی گرفت میں ان کو لے کر آئیں. بالکل ان کا یہی کہنا ہے اور مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں کہ جو شرپسند جنہوں نے محمد علی نارو میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. جھنگ دریا جہلم میں بھی سیلاب کا خطرہ. پی ڈی ایم اے نے کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ بھیج دیا. 23 سے 25 اگست کے دوران دریائے جہلم میں نچلے درجے سے درمیانے درجے کا سیلاب اندیشہ ہے. پی ڈی ایم اے نے ضروری انتظامات کی ہدایت کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. رمضان، آگاہ کیجیے گا. دریائے چناب میں معمول سے زائد پانی موجود ہے تو اب دوسری جانب جہلم میں بھی طغیانی آنے کا خدشہ ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جانب سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں جو کمشنر گجرانوالا ہیں، کمشنر فیصل آباد ہیں، کمشنر ملتان اور کمشنر ڈی جی خان کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ ممکنہ طور پر 23 سے 25 اگست کے درمیان منگلا ڈیم سے جو ہے وہ دریائے جہلم میں سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس صورتحال کے پیش نظر جو ضروری انتظامات اور اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں. اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہ دریا میں طغیانی کے سبب جو ہیں وہ مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں نچلے درجے سے درمیانے درجے کا سیلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے. جھنگ کے بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ اس ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں جس میں انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو کچی بستیاں ہیں ان کو دریا کناروں سے ہٹا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رہائشی آبادیاں بھی موجود ہیں تو ان کو بھی ہٹایا جائے. جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان کے لیے انتظامات کیے جائیں اور جو سیلابی صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ سٹاف ڈیپیوٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بریچنگ پوائنٹس ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے کہ اگر سیلابی صورتحال جو ہے وہ بے قابو ہوتی ہے تو جو حفاظتی بند ہیں ان کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے. اس حوالے سے دیگر انتظامات کرنے کے لیے جو ہیں لائن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے. اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ توجہ دی گئی ہے کہ سیلابی صورتحال میں آپس میں رابطہ جو ہے وہ کس طرح رکھنا ہے. اس حوالے رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. کین کمشنر پنجاب نے پنجاب کی 42 شوگر ملز کو نوٹس جاری کر دیا ہے. پنجاب کی تمام شوگر مل سے چینی کے سٹاک کی تفصیل مانگ لی گئی ہے. کین کمشنر نے ڈیلرز کو فروخت شدہ سٹاک کی تفصیل مانگ لی. غلط معلومات دینے والی شوگر ملز کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. چینی کا سٹاک ذخیرہ کرنے والے ڈیلرز کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کین کمشنر پنجاب نے تمام شوگر ملز کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اہم ترین خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کین کمشنر فیصل پنجاب نے پنجاب کی 42 شوگر ملز کو نوٹس جاری کر دیا ہے. پنجاب کی تمام شوگر مل سے چینی کے سٹاک کی تفصیلات طلب کر دی گئی ہیں. کین کمشنر نے ڈیلرز کو فروخت شدہ سٹاک کی تفصیل بھی مانگ لی. غلط معلومات دینے والی شوگر مل کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. چینی کا سٹاک ذخیرہ کرنے والے ڈیلرز کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کین کمشنر پنجاب نے تمام شوگر ملز کو نوٹس جاری کر دیا ہے.
महंगी बिजली का जिन फैसलाबाद की फैक्ट्रियां, कारखाने और लूम में निकलने लगा। फैजाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और कादिराबाद समेत दीगर सेक्टर्स की 60 पावर लूम यूनिट बंद। जनावाला और सधार में 40 एम्ब्रॉयडरी यूनिट भी बंदिश का शिकार। पावर लूम मालिकान ने लूमें बंद होने की बड़ी वजह महंगी बिजली को करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। वजूहात में चाहे बढ़ता हुआ डॉलर हो या फिर बढ़ते हुए बिजली के नर्ख हों, इस वक्त जो है खास तौर पर मुसलसल फैसलाबाद के अंदर पावरलूम सेक्टर और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो बंद होता दिखाई दे रहा है। तकरीबन 60 से 70 यूनिट जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर पावरलूम सेक्टर के बंद हुए हैं और इसी तरह से 35 से 38 यूनिट जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के बंद हुए हैं और जिसकी वजह से इस वक्त सनतकारों को परेशानी का सामना है। और जो मशीनें चल रही हैं वो भी अल्टरनेट डेज के ऊपर चल रही हैं, यानी मुतबादल घंटों और मुतबादल दिनों के ऊपर चलाई जा रही हैं। जो लोग मुतबादल चला रहे हैं वो इस तरीके से शिफ्टों को चला रहे हैं कि नाइट शिफ्ट खत्म कर दी गई है और डे शिफ्ट में चलाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि काम तकरीबन ना होने के बराबर है, मार्केट से माल नहीं मिल रहा और मंदी का आलम इस हद तक बढ़ चुका है कि धागा भी इस सब महंगा हो गया है और उसकी भी अवेलेबिलिटी, उसकी दस्तयाबी मुश्किल होती चली जा रही है। यही वजह में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम में बड़ी खराबी, सार्फिन के बिलों की इक़साद की दुरुस्तगी और तौसी की वेबसाइट बंद। फेस्को हेडक्वार्टर ने PITC को लेटर लिख दिया। फेस्को की जल्द ऑनलाइन सिस्टम फाल करने की दरख्वास्त। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम में बड़ी खराबी, सार्फिन के बिलों की इक़साद दुरुस्तगी और तौसी की वेबसाइट बंद। हालात के पेश नज़र फेस्को हेडक्वार्टर ने PITC को लेटर लिख दिया। फेस्को की जल्द ऑनलाइन सिस्टम फाल करने की दरख्वास्त। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज सेक्टर के लिए सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। टैक्स गुजार 24 अगस्त तक अपने रिटर्न जमा करा सकेंगे। अब अहम खबर से हम आपको अपडेट कर रही हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज सेक्टर के लिए तारीख में तौसी कर दी। टैक्स गुजार 24 अगस्त तक अपनी रिटर्न जमा करा सकेंगे। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनू अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट की जानिब से 9 मुल्जिमान को भारी जुर्माने की सजा। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी की जानिब से सजा का हुक्म सुनाया गया। अदालत का 9 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 6,34,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। आपको अपडेट कर रही हैं। बगैर लाइसेंस ममनू अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। फैसलाबाद कपास की फसल कर मिली बग का हमला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। ज़राई माहिरीन ने इसके तदारक के लिए पेस्टिसाइड काउंटिंग और स्प्रे के शटर काउकी की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात करें मिली बाग के हवाले से तो यहाँ पर कपास का एक नया कीड़ा जो कि फसल पर जब बीमारी हमला करती है तो उसके दौरान शदीद नुकसान पहुँचता है, तो ज़राई माहिरीन की जानिब से इसके तदारुक के लिए स्प्रे की हिदायत की जा रही है क्योंकि ये फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से कपास की फसल शदीद अंदाज में मुतासिर होती है। तो मिली बग से बचाने के हवाले से ये हिदायत जारी की जा रही है कि यहाँ पर इससे बचाव के लिए तमाम तर जो इकदाम बरूए कार लाए जाएँ, स्प्रे की जाए, खाद की डाली जाए, क्योंकि इससे जो नशोनुमा पौधे की रुक जाती है, पौधा उस तरह से टिंडे का अमल जो है वो पूरा नहीं कर पाता, कपास की जो पैदावार काफ़ी हद तक गिर जाती है और उसका नुकसान होता है, नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं कपास की फसल पर। तो इसको अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41, शहर की सब बातें।